پہلے میں تمام اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کافی دیر سے آپ لوگ یہاں موجود ہیں. اتفاق سے ہمارا پروگرام ذرا کچھ لمبا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو زحمت ہوئی. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے. مہنگائی حکومت کتنے بھی دعوے کرے لیکن کنٹرول میں نہیں آئی ہے. یعنی اگر مقابلہ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے اس مہینے میں اگر 20% مہنگائی بڑھی تھی تو اس سال کے اس مہینے میں 18% بڑھی ہے، تو اس کا مطلب ہے 18% مہنگائی ہوئی ہے، 2% کم نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ اعداد و شمار اس طرح سے بیان کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک طرح سے ایک دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. پھر اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یہ ہمیشہ بتایا جاتا رہا کہ اسٹاک مارکیٹ اتنی ترقی کر رہی ہے. 2-3 دن سے ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا، لیکن میں اس پہ بات نہیں کرتا. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب سارے انڈیکیٹرز جو ہے وہ ٹھیک نہ چل رہے ہوں، عوام کے حالات نہ درست ہو رہے ہوں. اب فیصل آباد میں ہی اگر 50% سے زائد ملیں بند ہو گئی ہوں، صرف فیصل آباد میں. ظاہر ایک ٹیکسٹائل ہے، اس کو تو یہاں کا پاکستان کا مانچسٹر کہتے تھے نا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں کیا جب مل بند ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور پھر پورا کاروبار میں جو پیسہ رول ہو رہا ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. کراچی جہاں سب سے بڑی جو ہے وہ صنعتی ہب ہے، اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں. لاہور کے آپ کے سامنے، سب جگہ آپ دیکھ لیں انڈسٹریل ایریاز پر اس میں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. بجلی کے نرخ جب تک کنٹرول نہیں ہوں گے، بجلی کی قیمت جب تک کم نہیں ہوگی، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ عام آدمی جو ہے وہ پریشانی سے نکل سکتا ہے. لہٰذا اگر حکومت یہ بات کہتی ہے، اب آپ نے پوچھا بھی مجھ سے کہ محسن نقوی صاحب تشریف لائے تھے کل، وہ آئے تھے دفتر میں اور وہ انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ ہم آپ کو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا آپ سے ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس میں ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ 5 IPPs بند ہوئیں، پہلے 13 سے بات ہوئی، پھر 18 سے ہوئی. بلکہ میں نے ان سے خاص طور پر پوچھا کہ یہ جو فوجی فاؤنڈیشن پہ بھی آپ ہاتھ لگانے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ٹیک اور پے کے جو معاہدے ہیں وہ ریوائز ہوں گے اور ریٹ بھی ریوائز ہوں گے. تو ہم نے کہا اچھی بات ہے آپ کریں، لیکن ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بجلی کے بل انہوں نے اسی طرح رکھے اور ہمیں یہ صرف بتاتے رہے کہ اتنی IPPs سے بات ہو گئی، اتنی IPPs سے بات ہو گئی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بڑے احتجاج کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 1-2 مہینے مزید دیکھ رہے ہیں، چونکہ ان کی طرف سے بہت زیادہ چیزیں آئی ہیں سامنے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. اور عوام کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تیار رہیں ایک بڑی کال کے لیے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بغیر اس کے بات مانتی نہیں ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جماعت اسلامی جب کسی احتجاج کو منظم کرتی ہے تو پھر اس کو اس طرح سے روکا نہیں جا سکتا. ہم نے بہت تعاون کیا تھا پچھلی مرتبہ اور ہم نے حالات کو نہیں بگاڑا تھا. انہوں نے ہمارا راستہ روکا تھا، ہم نے ایک جگہ پر آ کر دھرنا شروع کیا تھا. پھر انہوں نے جو یقین دہانیاں کروائیں، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانیٹر کریں گے اور چلیں گے آگے. انہوں نے کچھ جزوی طور پر 14 روپے پنجاب میں صرف کم کیے، لیکن اس سے بات نہیں بنتی. پورے پاکستان میں ٹیرف کم ہونا چاہیے. جب تک بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی، گیس کی قیمت کم نہیں ہوگی، تنخواہ دار لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس کا ریٹ اور سلیب ریوائز نہیں ہوگا، جب تک پیٹرول کی لیوی ختم نہیں ہوگی اور جب تک حکمرانوں کی عیاشیاں اور مراد ختم نہیں ہوں گی، جب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے. اور آپ اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جس دن گیس کی قیمت 25% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا، اسی دن پنجاب اسمبلی میں ممبران اسمبلی نے اور وزراء کی تنخواہوں میں 900% اور 1000% تک اضافہ انہوں نے کر دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ 9-10 گنا اضافہ. یعنی ایک جبکہ ان میں سے 70-80% لوگ تو ارب پتی ہوں گے، لیکن یہ کام بھی نہیں چھوڑتے کہ لاکھوں میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی پکڑ لو. ارب پتی لوگ تو پہلے ہی کافی مال بنا چکے ہوتے ہیں. اکثریت تو ان میں سے سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے حکومت کا، یہ عوام دوستی نہیں، عوام دشمنی ہے. تو ریلیف ملنا چاہیے اور ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ظاہر اس دوران میں ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نے بڑے پیمانے پر ممبرشپ کی ہے. ہم پورے پاکستان میں ہر گاؤں کی سطح پر اور ہر محلے کی سطح پر عوامی کمیٹیاں جماعت اسلامی کی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک پوری طاقت کے ساتھ عوام کے اس مقدمے کو لے کر اٹھیں گے. اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ بجلی کی قیمت کم کریں، ٹیرف کو ریوائز کریں. انہوں نے تو ابھی کال دی نہیں ہے نا.
تو میں کیسے دیکھوں اسے؟ نہیں، باتیں چل رہی ہیں، جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو پھر ہم بتائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی دلیل بھی ان کے پاس ہوگی اور کوئی میکینزم بھی ان کے پاس ہوگا، جب وہ سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی تو انہوں نے کال نہیں دی. جو ابھی آپ نے بتایا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ان کے وزراء کی بھی اور بتانے سمجھے، اس میں اپوزیشن اور حکومت سب ایک پیج پہ تھے، لیکن کسی نے احتجاج نہیں کیا. جماعت اسلامی اس پر کوئی احتجاج کا پروگرام بھی رکھتی ہے. دوسرا یہ کہ دینی مدارس کا آپ کا جو وفاق ہے وہ بھی اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ یا مولانا فضل الرحمان ایک صفحے پہ ہیں اور ایک ہی ان کا موقف ہے. قومی اسمبلی نے اس پہ آرڈیننس ہو گیا، لیکن اس پہ قانون سازی ہو گئی، لیکن گزٹ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا جماعت اسلامی اور جے یو آئی اکٹھا احتجاج کریں؟ پہلی بات جو آپ نے کہی ہے یہ بات درست ہے کہ جب جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات آئی تو وہاں اعتراض کیا پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی. اگر جزوی اختلاف تھا تو ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. اصل میں بات یہ ہونی چاہیے کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے، عام کسان کو ریلیف ملنا چاہیے. زراعت پہلی ہماری بہت خراب ہے، اور ابھی گنے کی بھی ریٹ پراپر طریقے سے نہیں دیے جا رہے، جس کی وجہ سے ایک بحران پیدا ہو گیا. پھر شوگر مافیا وہ جو ہے وہ پھر طاقت حاصل کر لے گی اور عام کسان اور کاشتکار کا بڑا غرق کر دیں گے. گندم میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ ہوا ہے. اسی طرح سے بڑے جاگیرداروں پہ جب ٹیکس لگے گا تو خود بخود جو چیزیں کنٹرول ہوں گی، لیکن وہاں پر نہیں لگانے دیتے. لیکن ایسی تمام چیزوں میں کہ جس میں سب کو فائدہ ہو رہا ہو، یعنی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو یا ممبران اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ ہو، یہ ساری پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف سامنے نہیں آتا. تو یہ افسوسناک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک پورا کنسورشیم ہے جو تمام جماعتوں میں موجود ہوتا ہے، اور وہ سب اپنے ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور عوام کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے مدارس والی، ہمارا موقف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف علیحدہ ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. چونکہ جو اتحاد تنظیمات کی میٹنگ تھی اس میں جو رابطۃ المدارس کا موقف تھا وہ دوسرا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا اور اس معاہدے پہ تمام تنظیمات نے سائن کر دیے تھے، اور اس سائن کے مطابق پھر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اور اس سے اگر اختلاف تھا تو وہ سامنے آنا چاہیے تھا، سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ 26ویں ترمیم پیش ہوئی تو اس میں ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹ بھی آ گیا. اس ایکٹ میں خود مولانا صاحب نے اجلاس میں یہ بات بتائی کہ اس کا جو ان کو متن دیا گیا تھا اس میں دونوں آپشن موجود تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ آپ تعلیم کے ساتھ رجسٹر کرا سکتے ہیں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کرا سکتے ہیں. لیکن جو بعد میں یہ پیش کیا گیا اس میں صرف جو ہے وہ سوسائٹی ایکٹ والا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا تو اس پہ تیار ہو چکے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب اور یہ چاروں پانچوں وفاق، یہ سارے کے سارے ایگریڈ تھے ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹر ہونے پر. تو وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے رائے تبدیل ہوئی؟ تو مولانا کو چاہیے تھا کہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیتے. اب اس کے بعد تو بورڈ بھی 15 ہو گئے، وہ 15 لوگوں کو اعتماد میں لیتے، لیکن انہوں نے از خود ہی یہ کام شروع کر دیا. اور وہ ایگری ہو گئے تھے دونوں بورڈوں کے اوپر. پھر اس کے بعد پاس دوسرا ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں وہ گزٹ بن گیا. ہمارا اس میں رائے یہ، ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم علماء کے درمیان تقسیم نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو مولانا اس میں سب کو بلائیں، ان بورڈز کو بھی بلائیں اور باقی بورڈ جو اختلاف کر رہے ہیں ان کو بھی بلائیں. اور ہمارے نزدیک یہ آپشن موجود ہے کہ اول تو اس معاہدے کے مطابق سب کو فالو کرنا چاہیے 2019 کے متعلق، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں، ان کی رجسٹریشن کا کیا ہوگا. تو اب تعلیم والا بھی اوپن کر دیں، اور اگر سب کی رائے بنے تو سوسائٹی ایکٹ والا جو چاہے صنعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرائے، جو چاہے تعلیم کے ساتھ کرا لے، جس کی جو مرضی. شیئر پڑھ رہے ہیں، ارے بھائی آپ نے ایک جعلی طریقے سے اپنی ممبرشپ قبول کی، ناجائز طریقے سے آپ ممبر بن گئے، اب اشعار پڑھ رہے ہیں اپنی دکھ کا اظہار. بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، پانچوں گھی میں سر کڑائی میں اشعار پڑھ رہے ہیں. تو بھائی یہ نہ کریں اور تسلیم کریں کہ آپ نے جعلی مینڈیٹ کو قبول کیا ہے. بہت جی جو بھی ملک مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے، جس سے بھی تعلق ہو، پی ٹی آئی سے ہو، نون لیگ سے ہو، کسی سے بھی ہو، وہ قابل معافی نہیں ہے. سیدھی بات ہے. ملک پاکستان جو ہے نا، یہ کسی جغرافیے کا نام نہیں، یہ عقیدے نظریے کا نام ہے. لاکھوں لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے. ہماری کسی بھی عمل کے نتیجے میں اس ملک کو نقصان ہوتا ہے، ہم سب کا نقصان ہے، ہمارے نظریے کا نقصان ہے. ہمیں شکایت اداروں سے ہو سکتی ہے
عدلیہ سے ہو سکتی ہے, حکومت سے ہو سکتی ہے, تو ہمیں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ عوامی رائے کے ذریعے سے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کریں. لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ حصہ بنے. یہ تو قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. زرداری صاحب بیمار ہیں, ان کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا وزیر اعظم اپنی زندگی میں دیکھیں, تو اس حوالے سے کچھ کوشش بھی دیکھو یار آ رہی ہے, تو کیا جماعت اسلامی اور اس حوالے سے کوئی اپنا... میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے جب انہوں نے جس وقت بلدیاتی انتخاب میں کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا تھا نا, تو بلاول کا جو جہاز ٹیک آف ہونے جا رہا تھا نا, وہ